ایک بات میں بڑی سوچ رہی تھی، اور کچھ لوگوں کے اسٹیٹس اور چیزیں شیئر ہوئی ہوتی ہیں نا، تو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں نا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر بندہ، ہر شخص جو وہ مخلص ہو اس کے ساتھ نا، اور وہ خود کو بہت مخلص سمجھتا ہے۔ تو مجھے بات یاد آ گئی اپنی ہاسٹل فیلو کی، جب میں نور ہوتی تھی۔ آمنہ ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور صحت کے بہترین حالوں میں رکھے اور ان سے راضی ہو جائیں۔ بات یہ تھی کہ ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کچھ چیزوں کے بارے میں، تو بڑے پیار سے کہتی ہیں کہ دیکھ خنسا، ہمیشہ یاد رکھو، جو انسان اپنی کیئر نہیں کر سکتا، جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ حقیقتاً میں یہی ہے نا کہ ہم تو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، ہم تو خود کو اس آگ، اس جہنم سے بچانے کے لیے وہ ایفرٹ نہیں کر پاتے، ہم اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں۔ اب آپ خود بتائیں، کتنی ایسے بچیاں، بچے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ڈپریشن میں ہیں۔ کس چیز کا ڈپریشن ہے؟ لوگوں کا، چیزوں کو کھو جانے کا، اور بہت ساری چیزوں کو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو ہیلتھ ہے، آپ کی صحت ہے، اس پہ افیکٹ کرتی ہیں بہت ساری چیزیں، پھر آپ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہو، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہو، کتنی چیزیں آپ کی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، ایون کہ آپ عبادت بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہو، آپ کی نمازیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، آپ کا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کو اپنی ذات کی فکر نہیں، آپ اپنے نہیں ہیں تو آپ کسی کے کیا ہوں گے؟ تو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوگا نا، جو اپنے بارے میں کنسرن ہوگا، وہ اپنے آپ کو اس جہنم سے بھی بچائے گا، اور وہ اپنے آپ کو نفع مند بھی بنائے گا۔ وہ بے وجہ زندگی نہیں گزارے گا، وہ بے مقصد زندگی نہیں گزارے گا، اس کے لیے وہ بہت کچھ پلان کرے گا نا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کے لیے مخلص ہو جائیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں جو دنیا میں بھیجی گئی ہوں، یہ اس طرح سے نہیں آئی ہوں، میرا مقصد بہت بڑا ہے، میں نے کچھ اچیو کر کے جانا ہے دنیا سے، اور کچھ ایسا اچیو کر کے جانا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے، مجھے اجر ملتا رہے، صدقہ جاریہ۔ سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے نا آپ کی زندگی کی، وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی اچیومنٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے جو پہلا کرنے کا کام ہے نا، اپنی ذات، اپنے آپ کے لیے کنسرن ہو جائیں، اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں۔ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے نا، خیالوں کی دنیا میں رہ کر، سوچ کر، اس دھوکے سے خود کو نکالیں، حقیقت میں جینا سیکھیں، مخلص ہو جائیں خود کے ساتھ۔ جب آپ خود کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے، آپ ڈپریشن سے نکلو گے، آپ کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا۔ آپ کو اپنے لیے جینا ہوگا، آپ کو اللہ کے لیے جینا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ ڈائٹ پلان بنانا ہے، مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کا جو وہ قوی مومن پسند ہے، ہر ٹائم بوجھا کھوجا اور ڈپریسڈ مومن تو اللہ کو نہیں پسند نا۔ تو اپنے آپ کو نکالیں اس گھٹن کی زندگی سے، اپنے آپ کو نکالیں اس ڈپریشن سے۔ آپ نے بہت کام کرنے ہیں، اللہ نے آپ سے بہت دین کے کام لینے ہیں، تو اپنے آپ کو خود کی جو اپنے اندر ہم نے اپنے ذات کا ایک بت پالا ہوا ہے نا، تو اس چیز سے نکالیں خود کو۔ اگر نہیں نکال پا رہے تو کسی سے کاؤنسلنگ کروائیں، کسی سے ہیلپ لیں، بیکاز سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کے مطابق کام لے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے افراد اپنے ارد گرد تلاش کریں جو آپ کی بہتر کاؤنسلنگ کر سکیں۔ تو ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو ہم خود ہی جھنجھوڑ سکتے ہیں نا اپنے آپ کو۔ تو اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا تو کسی کی ہیلپ لے لیں، کسی ایسے بہتر انسان کی جو آپ سے علم میں، عمل میں بہت بہتر ہو، اور اس سے ضرور ہیلپ آؤٹ لیں۔ دیکھیں، زندگی ہے نا، مخلصی سے گزاریں، مخلص ہو جائیں خود کے ساتھ مخلص ہوں گے نا، تو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے ایمان کا لیول بھی بڑھ جائے گا۔ آپ سوچیں گے، آپ پلان کریں گے، آپ بے معنی زندگی نہیں گزاریں گے، آپ کا وقت بھی بہت بچے گا۔ جو ادھر ادھر فضول کا گزر رہا ہوتا ہے نا وقت، وہ وقت بھی بہت قیمتی ہو جائے گا انشاءاللہ۔